ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر دنیا کے کئی ملکوں میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے، جبکہ ایران سمیت بہت سے ملکوں میں پیر کے روز عید منائی جانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، شام، لبنان، بحرین میں آج عید کا اعلان کیا گیا تھا، اور ان ملکوں کے ساتھ دنیا کے دیگر کئی ملکوں میں مسلمان روزہ داروں نے جذبہ ایمانی کے ساتھ جوش و خروش سے عید الفطر منائی۔ طالبان نے بھی اتوار کو عید منانے کا اعلان کیا، جبکہ عراق، عمان، مصر، اردن، برونائی، ملیشیا میں پیر کے روز عید کا اعلان کیا گیا ہے۔ عراق میں شیعہ مسلمانوں کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے دفتر کی جانب سے پیر کو عید الفطر کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ عراق کے سنی وقف بورڈ نے اتوار کو عید الفطر کا اعلان کیا تھا۔ ترکیہ میں ہفتے کے روز سے ہی عید الفطر کی 9 روزہ چھٹیوں کا پیر کو عید الفطر منانے کی تیاری ہے۔ جارح صہیونی حکومت نے نہتے فلسطینی عوام پر عید کے موقع پر بھی اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے جارحانہ فضائی و زمینی حملوں میں 5 بچوں سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں نہتے فلسطینیوں پر جارح صہیونی حکومت کے حملوں میں 26 فلسطینی شہید اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ سنیچر کی رات اسرائیلی فوجیوں کے حملوں میں 5 بچوں سمیت 9 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق عید کے موقع پر بھی اسرائیلی فوجیوں نے خان یونس میں فضائی و زمینی حملے کیے ہیں۔ فلسطینی شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں صہیونی حکومت کے حملوں کے باعث ہم اپنے بچوں کو عید کے لیے بھی کچھ نہیں دلا سکے، جبکہ روزگار کی شدید قلت ہے اور کراسنگ کی بندش نے مزید مشکلات بڑھا دی ہیں۔ غزہ کے عوام کا کہنا ہے کہ غزہ میں زندگی اذیت ناک ہے، کچھ لوگوں کو تو کھانے کو مل جاتا ہے جبکہ کئی لوگ بھوکے رہتے ہیں۔ فلسطینی عوام کا دنیا سے سوال ہے کہ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو دنیا کے تمام بچوں کی طرح خوش رہنے کا حق نہیں ہے؟ 18 مارچ 2025 سے غزہ پر شروع ہونے والے صہیونی حکومت کے حملوں کی نئی لہر میں اب تک 921 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 50,277 فلسطینی اسرائیلی فوج کے جارحانہ زمینی و فضائی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کا زیادہ تر حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے اور لاکھوں فلسطینی خیموں یا بمباری سے تباہ شدہ عمارتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بحیرہ احمر میں دشمن سے 3 بار جھڑپیں ہوئی ہیں، جبکہ انصار اللہ یمن کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ یمن پر امریکی حملوں سے غزہ کی حمایت کی پوری توانائی ہرگز متاثر نہیں ہوگی۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہماری افواج نے بحیرہ احمر میں دشمن کے 3 بحری جہازوں، خاص طور پر امریکی طیارہ بردار جہاز USS ٹرومین پر حملے کیے، جس کے بعد جھڑپیں ہوئیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بحیرہ احمر میں دشمن سے 3 جھڑپیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن میزائل، ڈرون اور بحریہ کے فوجیوں کی مدد سے کیا گیا اور اس میں کروز میزائل اور ڈرون طیارے دشمن پر فائر کیے گئے۔ انہوں نے زور دیا کہ خدا کی مدد سے ہم اپنے بحری آپریشن کا دائرہ بڑھا رہے ہیں اور دشمن کی جارحیت میں شدت کے ساتھ ہی ہمارا جواب بھی شدید ہوتا جائے گا اور ہم فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت غزہ کے خلاف جارحیت کے بند ہونے تک جاری رکھیں گے۔ دریں اثنا انصار اللہ یمن کے سیکریٹری جنرل سید عبد الملک الحوثی نے عید الفطر کی آمد پر فلسطینی عوام کو مبارکباد پیش کی
اور صہیونیوں کے مظالم کے مقابلے میں ان کے صبر و استقامت کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ غزہ کے عوام کے جذبے کو سلام کرتے ہیں جو نسل کشی اور محاصرے کے باوجود دشمن کے مقابلے میں بدستور ڈٹے ہوئے ہیں۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ ان دنوں غزہ اور غرب اردن میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نہ بھولیں جنہیں صہیونی دشمن بھوک، قتل عام، تباہی اور آوارہ وطنی کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسلمانوں کو مسجد الاقصی اور مسئلہ فلسطین کے خلاف امریکی صہیونی سازش کو ناکام بنانا چاہیے۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اس موقع پر یمنی مجاہدین اور امریکی اور صہیونی حملوں کے متاثرین کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور زور دے کر کہا کہ امریکی جارحیت غزہ کی حمایت میں یمن کی فوجی صلاحیتوں اور جذبے کو متاثر نہیں کر سکتی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی تو حزب اللہ دوسرے آپشن اختیار کر سکتا ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے فلسطین کی ناگفتہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج جس مزاحمت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اس کی جڑیں فلسطینی عوام کے اندر پھیل چکی ہیں جس نے دشمن کے مقابلے میں پسپائی کو ناممکن بنا دیا ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ آج ہم ایک تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں جس کے گہرے اثرات ہیں اور اس سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کو ایک برحق مطالبہ قرار دیا جس پر حزب اللہ ثابت قدم ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مقدسات کی آزادی ایک قابل حصول مقصد ہے جسے سید حسن نصر اللہ کی شہادت سے اور بھی فروغ ملا ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل اس وہم میں مبتلا ہے کہ ضائعہ بیروت اور جنوبی اور بقا علاقوں پر جارحیت کر کے توازن کو تبدیل کر سکتا ہے تو یہ محض اس کا وہم ہے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نے واضح کیا کہ اگر اب تک صبر کا مظاہرہ کیا گیا ہے تو یہ جنگ بندی کو موقع دینے کے لیے تھا، لیکن سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ انہوں نے صہیونیوں کو انتباہ دیا کہ اگر اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی تو حزب اللہ دوسرے آپشنز میز پر رکھے گا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں 6 ماہ کے کشیدہ حالات کے بعد آخرکار امن معاہدہ طے پا گیا۔ جرگے کے مطابق فریقین نے 8 ماہ کے لیے امن معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے جس کے بعد ٹل سے پارا چنار مرکزی شاہراہ اور پاک افغان شاہراہ کھولنے سمیت قیام امن کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق جو بھی فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ امن معاہدے کے لیے ہونے والے جرگے میں فریقین کے عمائدین، ضلعی انتظامیہ اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کرم اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ قبائلی عمائدین قیام امن میں بھی حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ جلد سے جلد دیر پا امن قائم ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ فریقین میں امن معاہدہ ہونے سے عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ واضح رہے کہ ضلع کرم میں فائرنگ کے واقعات اور جھڑپوں کے باعث تقریباً 6 مہینے سے شاہراہیں بند ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اشیاء خورد و نوش، دوائیں اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قلت کا سامنا ہے۔ اس دوران فریقین کے درمیان فائرنگ کے واقعات میں اب تک متعدد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور نے اپنے دورہ امریکہ کو مثبت قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی نے کہا کہ دورہ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ سے جامع ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ہماری ملاقاتیں جامع اور دوستانہ رہیں۔ طارق فاطمی نے علاقے میں مشکل حالات میں پاک امریکہ تعاون کو بامعنی قرار دیا اور کہا کہ نئی انتظامیہ کے آنے جانے سے ملکوں کے بنیادی معاملات تبدیل نہیں ہوتے اور وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہترین معاشی تعاون ہو۔ آئندہ 3 سے 6
مہینے کے دوران پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری آنے کا امکان ہے۔ طارق فاطمی نے دہشت گردی کے خلاف امریکی صدر کے اہم بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور نے کہا کہ حال ہی میں پاکستان نے امریکہ کو مطلوب اہم دہشت گرد پکڑ کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھانے والے طلبہ کو سزا دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں حریت پسندوں کی حمایت میں آواز اٹھانے اور سوشل میڈیا پر ان سے متعلق پوسٹوں کو لائک یا شیئر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ امریکہ میں زیر تعلیم سینکڑوں غیر ملکی طلبہ کو ای میلز موصول ہوئے ہیں جن میں انہیں اپنے طور پر ملک چھوڑنے کو کہا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ ای میلز بھیجی ہیں۔ یہ ای میل ان غیر ملکی طلبہ کو بھیجے گئے ہیں جن کے اسٹوڈنٹ ویزے جاری کیے گئے تھے جو منسوخ ہو گئے تھے۔ ای میل میں طلبہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ درست امیگریشن اسٹیٹس کے بغیر امریکہ میں رہتے ہیں تو انہیں جرمانے، حراست اور ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ کارروائی صرف ان طلبہ تک محدود نہیں ہے جنہوں نے کیمپس ایکٹیویزم میں شرکت کی ہے، بلکہ اس میں وہ طلبہ بھی نشانہ بنائے گئے ہیں جنہوں نے امریکہ کی نظر میں ملک مخالف کسی پوسٹ کو لائک یا شیئر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ